بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماتم کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا؟ چند مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو اس میں تاریخ کی کتابوں میں تقریباً 10 سے 12 اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 کو ہے، کسی نے کہا 11 کو ہے، کسی نے کہا 12 کو ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کبھی آپ کی برتھ ڈے منائی ہو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اگر صحابہ کرام نے آپ کی ولادت پر برتھ ڈے منائی ہوتی تو آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، معراج برحق ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، لیکن رجب کی کس تاریخ کو گئے یہاں بھی آپ کو 5 سے 7 اقوال ملتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لائے واقعات کی یادیں اگلے سالوں میں منائیں تو یہ طریقہ عربوں میں تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو بار بار لایا، ہر سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر سال کے بعد لیلۃ القدر آتی ہے، ہر سال کے بعد عید منائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نظام یہ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی ہے 12 مہینوں کی، تو اللہ تعالیٰ رمضان بھی ہر سال لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیدیں بھی ہر سال لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی ہر سال لاتے ہیں، لیکن جو واقعہ ایک ہی دفعہ ہو، مثلاً معراج ایک ہی دفعہ ہوئی، اس کو سال کے بعد دہرایا نہیں جاتا۔ پیدائش ایک ہی دفعہ ہوئی، تاریخ میں اس کو منانے کا رواج نہیں ہے۔ وفات ایک ہی دفعہ ہوئی، اس کو بھی منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو یہ ایک مزاج چلا آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے سرزمین پر شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے، احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ان کی شہادت پر خود ماتم کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ماتم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا صبر کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہادت پر ماتم کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ قرآن سے ثابت کس طرح،
تو جواب ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کا بچہ نہیں تھا۔ ایک دن فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بچے کی بشارت دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ بچہ نبی بھی ہوگا۔ جب یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تو حضرت سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی، حضرت سارہ بھی بوڑھی تھی۔ انہوں نے کہا میں اس عمر میں بچہ جنوں گی؟ اس بات پر انہیں تعجب ہوا، اور قرآن کہتا ہے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اب یہ ہاتھ مارنا تعجب کے ساتھ تھا، نہ کہ ماتم کے لیے تھا۔ اب سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ جو لوگ آج ماتم کر رہے ہیں انہیں کس بات پر تعجب ہے۔ وہاں تو بچے کی بشارت پر حضرت سارہ بوڑھی تھی اور انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ اس بوڑھی عمر میں میں بچہ جنوں گی۔ باقی جہاں تک بات رہی ماتم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے پر مارے، وشق الجیوب، اور جو اپنا گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور فرمایا کہ یہ شور شرابہ کرنا، واویلا کرنا، صبر نہ کرنا، اپنے چہرے پر مارنا، گریبان کو چاکنا، یہ جاہلیت کے رسومات میں سے ہے۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا شاہ جی آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ ہاتھ ہمارے ہیں، چہرے ہمارے ہیں، چھاتیاں ہماری ہیں، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ تو شاہ جی نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا مجھے اعتراض اس بات پر ہے، ہاتھ آپ کے، چہرے تمہارے، چھاتیاں تمہاری، لیکن محلے ہمارے ہیں۔ میرے گھر کے سامنے، میرے دروازے کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے یہ جو تماشا کیا جاتا ہے، ہمیں اس بات پر اعتراض ہے، آپ اپنی چودیواری کے اندر جو کریں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہمارے گھر کے سامنے ہوتا ہے اعتراض اس بات پر ہے۔ تو باقی ماتم کب شروع ہوا؟ واقعہ کربلا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 57-58 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ پھر اس واقعہ کربلا کے 300 سال بعد سن 352 ہجری میں معزز دولہ ایرانی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ماتم شروع کیا، اور ایران کے اندر اس نے ماتم شروع کروایا۔ باقی آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت زینب اور اہل بیت کی عورتیں انہوں نے کوفہ کے اندر بازاروں میں نکلی اور انہوں نے ماتم کیا، انہوں نے اپنے سر سے دوپٹے اتار لیے۔ ظالموں، یہ تو اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت میں پریشان اس وجہ سے ہیں کہ میرے کفن کا کیا انتظام ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی یہ تھی کہ ایسا انتظام ہو کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ فاطمہ کا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر فاطمہ کے کفن پر پڑے، فاطمہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، تو کیسے مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد وہ کوفہ کے بازاروں میں نکلی ہوں اور انہوں نے اپنے سر سے دوپٹے اتار لیے ہوں۔ یہ اہل بیت کی عورتوں پر تہمت ہے اور جھوٹ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
اللہ پاک ہمیں حقیقت سمجھ کر اللہ پاک ہمیں ان حضرات سے سچی محبت عطا فرمائے اور صحابہ و اہل بیت سے محبت و پیار عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔